أئمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہماری دل کی تڑپ اور ذکر نبی کی اور ان کی یاد کی کثرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور اب سے پہلے جو حالات گزرے چند سال، جس کی وجہ سے اس طرح کی محفل میں ہم سب جمع نہیں ہو سکے، اگرچہ الحمدللہ یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں بلکہ اس کو اراکین مجلس نے اور اس محلے کے لوگوں نے تازہ رکھنے کے لیے اور اس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مسجد کے اندر ہی محفل کو سجایا اور محفل قائم رہی. لیکن جو ایک خلش اور جو محبت اور جو جوش اور جو ولولہ ہمارے دلوں میں جو شعلے اٹھ رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے، وہ ایک وقت چاہتے تھے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں ایسا وقت پھر عطا فرمائے کہ ہم اپنے جذبات اور اپنے ان شعلوں کو پھر سے اس کا اظہار کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اسے پیش کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنے عقیدتوں کو پیش کریں. اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر یہ موقع عنایت فرمایا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسی سخت سردی کے اندر رات کے 2 بجے تک اس کی یاد میں بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سننا، یہ بھی ایک ہماری کامیابی اور خوش نصیبی ہے. یہ ہم جو محفل سن رہے ہیں، ہم ایک اور استدلال ایک دوسرا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنی سنی، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے سنی اور مسلسل سنی. میں تو ایک ہر بات، چونکہ قرآن کریم تو کے اندر تو تبیان لکل شیء، قرآن کریم کے اندر تو ہر چیز کا بیان ہے. ہم نعت پاک کو جو سن رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کر ہی رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سنت الہی پر عمل کر رہے ہیں. یہ ہمارا عمل سنت الہی ہے. ایک حدیث پاک ہے، اس کے ذریعے سے میں آپ کو توجہ لے جاتا ہوں، علماء کرام کو اور آپ حضرات کو بھی، جو جذبات کو بندشوں کے اندر الفاظ کی لا کر اور ہمارے دلوں کو گرماتے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے ایک حدیث پاک ہے سننے کے تعلق سے. یہ ہم نعت پاک سنتے ہیں، یہ سنت الہی ہے. اس بات کو، جملے کو ذہن میں رکھیں.
ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے عشاء کے بعد، تو ایک صاحب قرآن کریم کی، ایک صحابی تھے جو جن کا بہت اچھا لہجہ تھا قرآن کریم پڑھنے کا، وہ قرآن کریم پڑھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک تلاوت کو سنتے رہے اور بہت دیر تک تلاوت کلام پاک کو سننے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ صبح کو جب وہ نماز میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام شاید کعب احبار یا دحیح کلبی تھا، جو قرآن کریم بہت اچھا پڑھتے تھے، مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا نام۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم قرآن کریم جب پڑھ رہے تھے تو اس قرآن کریم کو خداوند کریم بہت زیادہ غور سے سن رہا تھا۔ قرآن کریم بہت غور سے، اور یہ ایک الگ سے حدیث پاک ہے، وہ تو آپ نے ان کی تعریف کی تھی، اور یہ الگ سے حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم کی اچھے طریقے سے تلاوت کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ بہت غور کے ساتھ اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اب آپ قرآن کریم کو دیکھیے کہ کیا قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ بھی ہے، آتوا الزکوٰۃ بھی ہے، اذکر اللہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں جو آیات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا ذکر ہے، وہ آیات بھی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا ذکر بھی ہے، وہ آیات بھی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا بھی ذکر ہے، وہ آیات بھی ہیں جن میں قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے، ان صفات کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم میں آپ کی کمبل اوڑھنے کا بھی ذکر ہے، چادر مبارک اوڑھنے کا بھی ذکر ہے، آپ کے سونے کا بھی ذکر ہے، آپ کے جاگنے کا بھی ذکر ہے، آپ کے چلنے کا بھی ذکر ہے، آپ کے قلب مبارک کا بھی ذکر ہے، آپ کی محبوبیت کا بھی ذکر ہے، آپ کی رسالت کا بھی ذکر ہے، آپ کی نبوت کا بھی ذکر ہے، آپ کی دنیا کی گواہی کا بھی ذکر ہے۔ تمام اذکار قرآن کریم میں جب وہ آیات ہیں، اور جب وہ آیات کو تلاوت کرنے والا جب ان آیات کو پڑھتا ہے کہ انا ارسلناک، یہ قرآن کریم نے یہ آیت نازل کی اللہ رب العزت نے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ آیات صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا یہ آیات جب پڑھی جاتی ہیں خداوند کریم غور سے نہیں سنتا؟ یہ آیات جب پڑھی جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی، تو خداوند تعالیٰ جب غور سے اس کو سنتا ہے، ان آیات کو جن میں صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو یہ سنت الہی ہے، یقیناً 100% سنت الہی ہے۔ آج ہم اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانیے کہ آپ کتنے بڑے ذکر میں بیٹھے ہیں، کتنی بڑی عمل میں بیٹھے ہیں، جو رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو سب سے زیادہ رب تعالیٰ کو محبوب ہے، جو محبوب ترین ذات ہے، اس کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ان سے محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو ہم ان کی محفل کو خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہمیں یہ سعادت بخشی
کہ ہم اس محفل کو سجانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج ہم سب اس کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ تگ و دو کری. خدا بند کریم ہماری اس تگ و دو کو قبول فرما لے. اور وہ ذات ہمارے سامنے یہ شعر ہے جو ہمیشہ ہم پڑھا کرتے ہیں، اور ہمارا ایک دوست ہے، شاید ماجد صاحب کو یاد آ جائے، ایک سلمان رضوی ہوتا ہے. یہ سلمان رضوی کے اشعار اس نے مجھے بھیجے تھے، لکھ کے دیے تھے، میرا بچپن کا دوست ہے. بزم سرکار سجانے میں مزہ آتا ہے. میں تو اسی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی نوجوان بچے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہ میں تو اسی جذبے کے ساتھ آج جتنا بھی عرصہ ہو گیا، 24 سال ہو گئے میرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ اس جذبے میں کمی آئی ہے نہ انشاءاللہ کبھی کمی آئے گی کہ بزم سرکار سجانے میں مزہ آتا ہے، بات طیبہ کی سنانے میں مزہ آتا ہے. ان کا ایمان مکمل ہے یقیناً جن کو جشن میلاد منانے میں مزہ آتا ہے. اور کیوں نہ آئے؟ آپ بھی دیکھیے کہ وہ ذات کیا درجات ہیں. ہم تو یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس کام پہ لگا لیا. یہ تو ان کا احسان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا، ہمیں اپنے ذکر کے لیے قبول کر لیا. ورنہ وہ ذات ایک زیادہ ہم نہیں وقت لیں گے، لیکن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے جب یہ بات آ گئی تو کیا ہے درجات. امیر خسرو نے جو فرمایا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار آپ کے سامنے ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہمارے استاد محترم نے، ہم نے یہ واقعہ پڑھا تو نہیں، لیکن استاد محترم نے ہمیں بچپن میں ہی یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی کی مثنوی کے طریقے پر انہوں نے اشعار لکھے اور پیش کیا حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کہ حضرت میں نے شیخ سعدی کے طرز پر یہ اشعار اور یہ مثنوی لکھی. آپ نے فرمایا اچھا رکھ دو، دیکھ لیں گے. ایک دن ہو گیا، 2 دن گزر گئے، پھر ایک بار فرمایا. امیر خسرو نے درخواست پیش کری کہ حضرت وہ دیکھ لیتے ہیں. کہا دیکھ لیں گے. پھر ایک دن ذرا خوشی میں دیکھا تو پھر فرمایا کہ حضرت وہ ملاحظہ فرما لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو، عشاء کے بعد آنا، عشاء کے بعد آنا، عشاء کے بعد آئے. تو محبوب الہی نے اپنا رومال امیر خسرو کے سر پر ڈال دیا. منظر بدل گیا. رومال ڈالا امیر خسرو کے سر پر، منظر بدل گیا. اور منظر کیا دیکھا کہ تمام ارواح مقدسہ جمع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہے اور شیخ سعدی پنکھا لے کر سرکار پر جل رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جب اشعار ختم ہوتے ہیں سرکار فرماتے ہیں خسرو سعدی پھر پڑھو، سعدی پھر پڑھو. مسلسل یہ بہت دیر تک دیکھتے رہے. اس کے بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے رومال ان پر سے ہٹایا
خسرو کی آنکھ کھلی، سرکار کے قدموں میں گر گئے. کہا خسرو کیا دیکھا؟ کہا سرکار ہم نے یہ دیکھا کہ سعدی آپ کی بارگاہ میں ہے اور پنکھا جل رہے ہیں اور یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور سرکار کو یہ اشعار اتنے پسند ہیں کہ بار بار فرماتے ہیں سعدی پڑھو سعدی پڑھو. فرمایا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خسرو جس کا یہ مقام ہو تم اس کے اشعار پر اشعار پڑھ رہے ہو، اس کے اشعار پر اشعار کہہ رہے ہو. تب خسرو نے جو بات کہی ہے جو آپ لوگ سنتے ہیں، شاید اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں معلوم تھا، آج ہم نے بتایا کہ جو وہ مشہور قوالی آپ سنتے رہتے ہیں کہ خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ منبودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ منبودم بہر سورخ بسمل بود شب جائے کہ منبودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم. تو جہاں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسند، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اور کیسی پسند؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں منبر پر کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس نے منبر رسول پہ قدم رکھا. علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کریں گے ہماری بات کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد تو سب نے خطبے دیے، لیکن آپ کی حیات ظاہری میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر کوئی بات کہے. اگر شرف حاصل ہے تو یہ صرف حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو شاعر تھے نبی دربار نبوی کے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رکھوایا اور حسان سے کہا کہ حسان اس پہ چڑھو اور اپنے نبی کی تعریف کرو. وہ ذات پاک آپ یقیناً کتنے خوش نصیب ہیں، آپ اپنی خوش نصیبی کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ذکر کو کر رہے ہیں اور جو عقیدت اپنی اور اپنے جذبات پیش کر رہے ہیں. خدا بند عالم ہمیں ہماری ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو حالات گزر گئے خدا بند تعالیٰ ان حالات کو اور ان سختیوں کو، ان پریشانیوں کو ہم سے دور رکھے، تاکہ ہم تیرے اور تیرے حبیب کا یہ چرچا جو ہے مسلسل کرتے رہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو. مولا کریم ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ جو اب زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، سلام کا وقت ہے، پھر شیرینی بھی تقسیم ہوگی، تھوڑی بہت آرام کا بھی وقت ہے. جو ایک بات مسلسل کہی جا رہی ہے اس کو یاد رکھیے کہ یہ تھوڑا وقت اسی لیے دیا بھی جا رہا ہے کہ ذرا سا آرام کر کے اور فجر کی نماز جو ہے، دیکھیے فجر کی نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی تو ظاہر ہے پھر اس محفل کا جو حاصل ہے وہ پھر نہیں حاصل ہو سکتا. اس لیے اس چیز کا لحاظ رکھیں. اور یہ جو اعلان ہوا ہے اگلے سال کے لیے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم سب اس کے لیے تیار ہیں اور آپ بھی اس کے لیے تیاری کریں کہ اگلے 25واں سال جو ہے اور 25واں جلسہ جو ہوگا انشاءاللہ العزیز ان تمام خصوصیات کے ساتھ اور ان تمام جذبات کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ، بلکہ اور خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مزید اضافوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ ہمیں اسے ادا کرنے کی اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ العزیز. اس کے لیے ہمیں آپ کو پورے سال کوشش کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. خداوند کریم ہماری ان تمام جذبات کو، ہمارے اراکین کی اس تگ و دو کو، ان کے جذبات کو، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو دامے درمے سخنے قدمے جس طرح سے جن لوگوں نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے خداوند کریم ان کے تعاون کو قبول فرمائے
اور ہمیں سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. ہم لوگ انشاءاللہ یہ آپ کے بینر پہ 2-4 لائنیں عربی کی لکھی ہیں. اہل عرب اس کو ربیع الاول کے موقع پہ بہت جھوم کر